وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 11. آج کے درس کا موضوع، کیا ہم نے روز قیامت کو عملاً جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں زراعت کی تھی اور اسے آباد کیا تھا اس سے کہیں بڑھ کر جس قدر انہوں نے زمین کو آباد کیا ہے. پھر ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا جنہوں نے برائی کی اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 11. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے مخلوق کو، پھر اس کا اعادہ کر لے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی تکذیب اور اپنے احکامات کی تکذیب کا انجام گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور روز قیامت کو ماننے سے انکار کر دیا، ظاہر ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے اور اس کی پابندی نہیں کریں گے اور اس کو عملاً جھٹلائیں گے یا قولاً یا عملاً.
دیکھیں سامنے ایک بات جو ہے وہ ذرا اس پہ سوچیں کہ ہماری آج کل جو زندگی ہے، جو زندگی گزر رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے، جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، جو کہ روشنی ہے، نور ہے، اس کو ہم نے کیا حیثیت دے دی ہے اپنی زندگی میں، یعنی یہ آپ ایک اندازہ لگائیں، اور جب آپ اندازہ لگائیں گے اور ذرا اس پہ سوچیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم لوگوں نے قرآن کی طرف، قرآن سے رخ پھیر لیا ہے اپنا۔ دیکھیں قرآن تو آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور وہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے کیوں رخ پھیر لیا ہے۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن سے رخ نہیں پھیرا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو اور یقیناً آپ اس بات کی تصدیق و تائید کریں گے کہ آج کے معاشرے نے، مسلم معاشرے نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے کلی طور پہ انحراف کیا ہوا ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہماری خواہشات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ہم نے دین کو اپنے مرضی سے تابع کیا ہوا ہے۔ اپنے حج پہ جاتے ہیں لوگ، مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ حج پہ لوگ جاتے ہیں اپنی مرضی سے، وہاں وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پہ حاجیوں کی شکایات ہوتی ہیں، جنگ و جدل، بحث مباحثہ وہاں کے لوگوں سے، مکے کے لوگوں سے، مدینے کے لوگوں سے، پھر اپنے معلم سے گالم گلوچ، اور یہ ساری آپ کو جو حاجی گئے ہیں آپ کو اس صورتحال کا پتہ ہوگا کہ وہاں کوئی صبر نہیں کرتا، وہاں کے احکامات کو، یعنی احکامات کو خاطر میں نہیں لاتا۔ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ پھر روزہ رکھ کے جس طرح اس کی بے ادبی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبت لی جاتی ہے، کیا رمضان المبارک میں، ایک بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا رمضان المبارک میں ہمارے ملک سے، ڈپارٹمنٹ سے یہ یعنی کرپشن ختم ہو جاتی ہے؟ یہ مال حرام لینا بند ہو جاتا ہے؟ کیا یہ رشوت ستانی بند ہو جاتی ہے؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں، روزہ رکھ کے لوگ حرام مال بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، بڑے شوق سے لیتے ہیں۔ پولیس والے عام طور پہ جو ہم نے دیکھا ہے، جو سڑک پہ گشت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، وہ شام کے وقت اپنی افطاری جو ہے وہ ریڑھی والوں سے یعنی بٹورتے ہیں، دے دو بھائی آدھا کلو امرود دے دو، انگور دے دو، ایک پاؤ امرود دے دو افطاری کے لیے۔ خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر نماز ہم دیکھیں، حج کا کہا میں نے، پھر زکوٰۃ کا میں آپ کو کہتا ہوں، اکثر لوگ خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ یہ ایک نقصان سمجھتے ہیں، لوگ عام طور پہ ایک نقصان سمجھتے ہیں اور دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو دیتے بھی نہیں ہیں، لاکھوں روپے کی زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے، ان کو دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے نوٹس میں، آپ کو معلوم ہوں گے یا نہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بینکوں سے لوگ اپنے شیعہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ میری زکوٰۃ مت کاٹو۔ تو یہ بہت سی باتیں ہیں۔ پھر نماز کی بھی جو اثرات ہیں وہ معاشرے پہ مرتب نہیں ہو رہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آج نمازیوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود برائیاں اور فحاشیاں بڑھتی جا رہی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے تو کلی طور پہ ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ جو روح قرآن ہے اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ روح قرآن کیا ہے کہ دنیا کی طرف سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ بنا لو، اللہ کی طرف رخ پھیر لو، یہ روح قرآن ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، فَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ روح قرآن ہے۔ ایمان، عمل صالح، یہ روح قرآن ہے۔ تقویٰ، یہ روح قرآن ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ مضامین جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اگر ہم اپنے لیے سمجھیں
تو اس میں پھر یہ ہے کہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ منکرین، یہ مضامین جو ہے سامعین کرام، یہ منکرین قیامت کے لیے ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے۔ یہ مضامین، یہ تمام صفات اور روش ہم میں پائی جاتی ہے، یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ تو اگر آپ اپنے مرض کو مان لیں کہ ہاں یہ مرض ہم میں موجود ہے، یہ ایک بات میں ناصحانہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مریض کو جب اپنے مرض کا احساس نہیں ہوتا تو وہ اس کے علاج سے بھی بے پرواہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے امراض جو ہیں یہ باطنی امراض ہیں، جیسے کہ جسمانی امراض میں بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر بڑھتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کینسر، بعض اوقات جب کینسر آخری سٹیجز میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو مختلف ذرائع سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، تو پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اب آخری سٹیجز میں ہے۔ یا اسی طرح وہ ہیپاٹائٹس ہے، بعض ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اس کو خاموش قاتل کہتے ہیں، بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہر میں پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح جو ہماری روحانی اور باطنی بیماریاں ہیں، اور دیکھیں نفس بیمار لے کے ہم ایک آئے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ آلودہ ہے اور اس میں اخلاق رذیلہ موجود ہے، اس میں لالچ ہے، اس میں شہوت ہے، اس میں غضب ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں حسد ہے، اس میں کبر ہے، اس میں عجب ہے، خود پسندی، عجب۔ ہم سب اس کا شکار ہیں، کیا مرد اور کیا خواتین۔ عجب، بس اپنے آپ کی اہمیت ہے، آپ کو اپنی، یہ میری رائے ہے، میں یہ عجب ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں ہم میں موجود ہیں۔ اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن جو ہے یہ کتاب شفا ہے، اس کے اگر اس کو آپ قبول کر لیں گے تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ شفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں امراض ہیں نا، تو وہ یعنی جو باطنی امراض ہیں اس کے لیے شفا ہے سامعین اکرام۔ بہرحال ایک بات جو ہے میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں اور کرواتا بھی رہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو خلاصہ گفتگو کا ہے اس وقت تک جو میں نے گفتگو کی ہے کہ ہم میں بعض روحانی بیماریاں موجود ہیں اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، نمبر ایک۔ دوسرے، ہم میں کچھ ایسی عادات موجود ہیں جو کافروں کی ہیں، جو مشرکوں کی ہیں، جو منافقوں کی ہیں، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب اس کو مان کے آپ ان آیات کا جو یعنی ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا اس کو میں بیان کر رہا ہوں، اس لحاظ سے اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کو اپنے لیے سمجھیں، یعنی ان امراض کو اپنے اندر موجود پا کے اگر اس قرآن کو آپ اپنے لیے کہ ہاں یہ میرے لیے ہے، یہ امراض مجھ میں موجود ہیں، یہ انکار آخرت کے، یہ انکار قبر کے، یہ انکار اللہ کی ملاقات کے، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ تو پھر یہ آپ یہ مضامین پڑھیں، اس میں کچھ تو خبر دی جا رہی ہے۔ جو آج کا سبق ہے تو اس میں کچھ خبر دی جا رہی ہے، 3-4 آیاتیں ہیں کہ اس میں خبر دی جا رہی ہے آخرت کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، کہ اس دن مجرم جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کا پھر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور ان کے جو شرکاء ہیں ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ اور پھر جو 2 دھڑوں کا ذکر ہے آیت نمبر 15 اور 16 میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو یہ باغ میں ہوں گے،
اور خوشحال ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا آیت نمبر 16 کہ جو کافر ہیں۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا میں یہاں رک کے آپ کو یہ بھی بتا دوں، موقع اچھا ہے کہ یہاں اما الذین کفروا جو ناشکرے لوگ ہیں، کفر کا اگر یہ معنی آپ ناشکری سے کریں تو آپ کو ذرا یہ آیت ہضم کرنی آسان ہو جائے گی کہ جو ناشکرے لوگ ہیں، اور ناشکرے تو ہم ہیں۔ دیکھیں ناشکری کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو ضائع کر دینا، یہ ناشکری ہوتی ہے، یا کسی بھی نعمت کو ضائع کرنے والا وہ ناشکرہ بن جاتا ہے، وہ ناشکرہ کہلاتا ہے۔ اے ناشکرے، میں نے تم پہ اتنے احسان کیے ہیں تم پھر میرے سامنے وہ کر رہے ہو، یہ ناشکری ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تو جو ناشکرے لوگ ہیں، پھر وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جن لوگوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا، اس کا میں معنی کر چکا ہوں کہ کسی حکم پر عمل نہ کرنا اس کو عملاً جھٹلانے کے مترادف ہے۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ یہ نقطہ قابل نوٹ ہے کہ انہوں نے ملاقات کی، آخرت کی ملاقات سے انکار کیا اور اس کو جھٹلایا۔ یہ ساری صفات جو ہیں سامعین کرام ہم میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں یہاں دو صفات کا تذکرہ ہے کہ تکذیب آیات اور ملاقات سے انکار اور تکذیب دونوں چیزیں۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ دیکھیں اللہ کی ملاقات تو ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات روز قیامت بالمشافہ، روبرو، اللہ اپنی شان کے مطابق مومنوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا، قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں انسان کو بھجوایا کیوں گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور میں مختصر طور پہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اور آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ کا دیدار، اللہ کی پہچان، اس کی معرفت، اس کا قرب، اس کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو دیکھیں اللہ کی ملاقات کو جو آخرت میں ہونی ہے بالمشافہ، اس کو تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم لوگ عملاً اس کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ تمام تیاری تو ہماری دنیا کے لیے۔ دنیا میں ہم اپنی یعنی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے ساری کوششیں ہماری دنیا کے لیے ہیں، اور آخرت کی ملاقات کو ہم عملاً جھٹلا رہے ہیں اپنے زبان حال سے۔ کوئی ملاقات نہیں ہے۔ زبان حال سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ قبر، عذاب قبر ہے، نہ روز محشر ہے، نہ دوبارہ اٹھنا ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، کیونکہ نہ تو جنت کی تیاری کر رہے ہیں، نہ دوزخ سے بچنے کے کام کر رہے ہیں۔ سارے کام تو ہم دوزخ میں جانے کے کر رہے ہیں، اگرچہ اس پہ یقین نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس نے جنت کے وجود سے انکار کر دیا اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے تمام اعمال پھر جہنمیوں میں والے ہوں گے۔ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ پھر وہ عذاب میں گھیر لیے جائیں گے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، یہ تو میں آپ کو یعنی ابتدائی طور پہ یہ بتا رہا تھا کہ ہم یہ سارے ان امراض میں مبتلا ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم ان امراض کو اپنے اندر موجود پا کے اس کے اصلاح کے لیے ارادہ کر کے، دیکھیں مایوسی کی کوئی بات نہیں، کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی کام یعنی وہ نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری دنیا کا سب سے آسان کام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دین جو ہے آسان ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج،
دین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں چھوڑی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے ورج الیوم الآخر، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ صورت میں کہ ایک پیغمبر اپنی قوم کو کہتا ہے کہ آخرت کے دن کی امید رکھو۔ ایک آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ جو لوگ لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر یہ راضی ہیں، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میری آیات احکامات سے انکار کر رہے ہیں، غافل ہیں، غافلون، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، ان کا کوئی لم یکن لہم، اچھا بہرحال یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارے مضامین جو ہیں، میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ آخرت کی ملاقات کی انکار کے بارے میں بیان کر رہا تھا، اور میں یہ مضمون، اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اگر یہ سارے امراض ہم اپنے اندر پا کے اور اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہو جائیں اور پھر سوچ و فکر شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں یہ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اے آخرت سے انکار کرنے والے، اے دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنے والے، اے روز قیامت کو جھٹلانے والے، تم میری دوبارہ پیدا کرنے کی جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، یہ میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم دیکھو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تم یہ سوچو، ابتداءً کس نے پیدا کیا ہے؟ ابتداءً جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی مٹیریل نہیں تھا، یہ مٹیریل کس نے پیدا کیا ہے اور اس مخلوق کی ابتداءً تخلیق کس نے کی ہے؟ یہ تم سوچو۔ پھر جب تم، اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں سامعین کرام کی یہ کائنات پہلے نہیں تھی، وجود میں آئی ہے، اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے، اور اس کی ایک عمر بتاتی ہے کہ یہ اتنے سال پہلے ایسا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ بگ بینگ جو ہے، وہ جو دھماکہ تھا، یہ سائنس نے پروو کیا ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں جو ہے وہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کائنات پہلے نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جس طریقے سے بھی کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نہیں تھی۔ ابتداءً اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مخلوقات کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً پیدا کیا ہے، نہ صرف انسان بلکہ کوئی چیز بھی۔ یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، جو روحانی، یہ حیوانی روح والے جو چیزیں ہیں، یعنی حیوانات ہیں، پرندے ہیں، اور جو رینگنے والی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوق ہے حیوانی روح کی، اس کا پہلے تو کوئی وجود نہیں تھا۔ شیر تو یعنی پہلا شیر کس نے پیدا کیا؟ پہلا سام کس نے پیدا کیا؟ کہ پہلی بکری کس نے پیدا کی؟ پہلا اونٹ کس نے پیدا کی؟ پہلی گائے کی کس نے پیدا کی؟ اسی طرح لے لیں، ایک لمبی قطار ہے، پہلا طوطا کس نے بنایا تھا؟ یہ اتفاقات نہیں ہے سامنے کرام، ہم تو اصل میں اس مسئلے پر سوچتے نہیں، لیکن سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم انکاری ہیں آخرت کے یا دوبارہ جی اٹھنے کے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ابتداءً پیدا کیا ہے، مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا ہے،
شروع کیا ہے۔ اب کوئی چیز تھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر لیا، تو اس کا اعادہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ یعنی نیست سے ہست ہو گئی، کائنات نیست سے ہست ہو گئی، نہ تھی ہو گئی، اب جب ہو گئی اب یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کا کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اور دوبارہ پیدا کرنا مطلب یہ ہے کہ یہاں خاص طور پہ سامعین کرام، باقی ٹھیک ہے آسمان اور زمین جو ہے اللہ تعالیٰ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کی شکل ہے تبدیل کر دی جائے گی، بہرحال اس کے میں مسئلے میں نہیں جاتا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ایک تو ہمارے دو اجزاء ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ظاہر جسم ہے باطن روح ہے۔ روح کے متعلق تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روح کو یعنی جب پیدا ہو گئی ہے اب اسے اللہ تعالیٰ موت نہیں دے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ روح کافر کی ہو، مشرک کی ہو، منافق کی ہو، مومن کی ہو، جو روح بھی ہوتی ہے اس کا جب اس کو جب جسم مل جاتا ہے تو اب اس کا صرف انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، روح منتقل ہو جاتی ہے، ہماری روح وہ چلی جاتی ہے عالم قبر میں، عالم برزخ میں، عالم مثال، یہ سب ایک ہی نام ہے، تو وہاں چلی جاتی ہے، قیامت تک وہاں رہے گی۔ جسم سے ایک گنا رابطہ رہتا ہے روح کا، بہرحال وہ اپنے مسائل ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ اب روز قیامت ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہی ہڈیوں کو دوبارہ نئی شکل دے دے گا، اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، لیکن حقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی عنایت فرمائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اس سے ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس میں تم واپس جاؤ گے، اس سے تمہیں ہم دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس کی بھی تفصیل تھوڑی آئے گی سامعین کرام۔ بہرحال تو مضمون جاری ہے سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ یہاں اب وقت جو ہے پورا ہونے والا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ God originates creation and then repeats it. Then to him you will be returned. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔